پہلے ممتنع تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مومن خان مومن کاش مومن میرا پورا دیوان لے لیتا اور یہ ایک شعر میرے نام کر دیتا۔ بظاہر مذکورہ شعر میں کوئی ایسی بات نہیں نظر آتی جس سے اسے حد درجہ اہمیت دی جائے، مگر غالب جیسا نکتہ سنج اور نکتہ شناس ہی اس کی اہمیت اور زور سے آگاہ تھے، اس لیے کوئی تو ایسی بات ضرور اس شعر میں ہوگی جس پر غالب دل و جان سے اپنا پورا دیوان داؤ پر لگانے کو تیار ہوئے تھے۔ دراصل اس شعر کی حد درجہ سادگی نے ہی اسے نشتر بنایا ہے، جسے اصطلاح میں سہل ممتنع کا نام دیا جاتا ہے۔ پروفیسر انور جمال کے نزدیک شعری اظہار کی اصطلاح ہے ایک ایسا شعر جو اس قدر آسان لفظوں میں ادا ہو جائے کہ اس کے آگے مزید سلاست کی گنجائش نہ ہو، سہل ممتنع کہلاتا ہے۔ سہل ممتنع شعری اظہار کا سادہ ترین پیریا ہے۔ ادبی اصطلاحات: علاوہ ازیں مولوی نجم الغنی بحر الفصاحت میں سہل ممتنع کے متعلق لکھتے ہیں: لغت میں سہل ممتنع کے معنی ہے اور معنی دشوار کے معنی میں اصطلاح میں ایسے شعر کو کہتے ہیں جس کی مثال بنانا دشوار ہو اگرچہ بظاہر سہل آسان معلوم ہوتا ہو۔ بعض اوقات کوئی کلام یا شعر سن کر ہم بے ساختہ واہ واہ اور سبحان اللہ کہہ اٹھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاعر نے بس ایک موقع کی مناسبت سے شعر کہا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس سادگی کے پیچھے شاعر کی محنت، جگر کاوی اور عرق ریاضی موجود ہوتی ہے جو اسے تاثیر عطا کرتی ہے۔ وحشت کلسوئی نے یہی بات ایک شعر میں کچھ یوں کی ہے: فروغ طبیعہ خدا داد اگر چاہتا وحشت، رخا کم نہ کیا ہم نے کذب کے لیے۔ آخر میں مولوی عبدالحق نے وقائع نقل کرنا بے محل نہ ہوگی۔ سادہ اور آسان لکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ مشکل وہ لکھتا ہے جو آسان نہیں سکتا۔ اردو شاعری میں میر غالب، ناصر کاظمی، فیض احمد فیض اور احمد فراز کے ہاں سہل ممتنع کے بے بشا نمونے مل سکتے ہیں: دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔ ناصر کاظمی۔